تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جو اشفاق کعوہ کی طرف سے ایک کمنٹ جو بہت وائرل ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اس نے جو الفاظ اس میں لکھے ہیں بہت برے الفاظ تھے۔ ہر ایک مسلمان کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ اس نے دو کمنٹس کی ہے، ایک میں جو اس نے یزید پر لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی اہل سنہ والجماعت اس کے قائل ہے، ہم بھی اس کو لعنتی قرار دے چکے ہیں، ہم کہتے ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ جو ظلم اس بدبخت نے اہل رسول علیہ السلام پر کیا ہے۔ اور رہی بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے۔ سوچو اگر کوئی انسان اتنا برا ہو سکتا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتب وحی بنایا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے، وہ صحابی ہے۔ ہر صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے معاویہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ بہت ساری جو حدیثوں میں ملتا ہے، بہت بڑی شان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابہ رسول ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان لایا ہے، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چل بسا۔ رہی بات اشفاق کعوہ کی، اشفاق کعوہ نے یہ جو کمنٹ لکھی ہے اس نے کہا ہے وہ غلطی سے ہوا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے آپ اس کمنٹ کو دھیان سے دیکھو، اس نے یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ لکھا ہے، لیکن ایک بار اگر اور غلطی سے ہوا ہے، دوسری بار اور کیوں لکھا ہے؟ رہی ایک بات، دوسری بات اس نے اور ایک کمنٹ لکھی ہوئی ہے، وہ تھوڑی بڑی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے صرف ایک صحابہ پر ہم آپ کے ایک صحابی کو گالیاں دیتے ہیں، صرف ایک صحابی کو جس کا نام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، صحابی آپ کے ایک صحابی، یعنی کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں وہ ان کو اپنے صحابی نہیں مانتے ہیں، وہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے صحابی ہے اہل سنہ والجماعت کے۔ لیکن اس کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو مسلمان ہیں سارے صحابہ تمام مسلمانوں کے صحابہ ہیں، قابل قدر صحابہ ہے، اور جو انسان خود کو مسلمان نہیں کہے گا وہی بندہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ وہ ان کے مسلمانوں کے صحابہ ہے، اہل سنہ والجماعت۔ وہ صرف اہل سنہ والجماعت کے نہیں، جو بھی دعویٰ کرتا ہے ہم مسلمان ہیں، ان سب کے وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کے صحابہ ہیں۔ اور رہی بات لوگوں کی، آج کل تو لوگ ٹھیک ٹھاک بائیکاٹ کر رہے ہیں اشفاق کعوہ کے۔ دیکھو، سب سے پہلے ہم اس کو اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سانگ سناتا ہے جو آلریڈی ہمارے اسلام میں حرام ہے، لیکن ساتھ ساتھ کبھی وہ نعتیں بھی پڑھتا ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن جب وہ اس کے ساتھ میوزک جوڑتا ہے تو وہ پھر نعتیں نہیں رہتے، جو اس کا مقصد تھا اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کو ہم فالو کریں،
اس بندے کی نعتیں سنیں. ہمارے پاس آلریڈی بہت سارے علماء ہیں, بہت سارے نعت خواں ہیں جو میوزک کے بغیر نعتیں پڑھتے ہیں. اور رہی بات بائیکاٹ کی, جب وہ جنہوں نے وہ سکیم ہوا تھا ہمارے کشمیر میں 59 کروڑ کا, شاید تب ایسا ہی کچھ بتایا گیا, تو ان دونوں کا ہم نے بائیکاٹ کیا. ایک رات میں تقریباً 10,000 فالوورز ان کے کم ہو چکے تھے. لیکن بات ہم نے اس لیے انفالو نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں بیٹ پروموٹ, جب انہوں نے بیٹ ویب سائٹ کا پروموشن کیا تھا تب ہم نے ان کو بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ہم نے تب ان کو بائیکاٹ کیا جب ہمارا نقصان ہوا ہے. تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم نے ان کو اپنے پیسوں کے لیے بائیکاٹ کیا, ہم نے اپنے پیسوں کے لیے ان کو انفالو کیا ہے, دین کے لیے نہیں ہے. دین کے لیے اگر ہمیں انفالو کرنا تھا تو ہم اسی وقت کرتے جب اس نے وہ بیٹ کا پروموشن کیا, بیٹ ویب سائٹ کا پروموشن کیا. تو یہ کہنا چاہتا ہوں, جب ان کو آپ نے انفالو کیا, بائیکاٹ کیا ہے, کیا آج آپ ایک گستاخ صحابہ کو بائیکاٹ نہیں کرو گے کیا؟ آج اس نے بھوک دیا, کل کوئی اور آئے گا وہ بھی بھوکے گا. اس لیے آج موقع ہے ان کو سبق سکھانے کا. آج ہی بائیکاٹ کرو ایسے بندوں کو. میں نہیں کہوں گا مجھے فالو کرو, لیکن کم سے کم اپنے اندر یہ انسانیت جگاؤ. جو ہم مسلمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر عشق نبی ہے, عشق صحابہ ہے, عشق اہل بیت ہے, یہ ہمیں پروف کر کے دینا ہے. ہمیں وقت کے یزید کو ساتھ نہیں دینا ہے. وقت کا یزید ایسا ہی کرتا تھا. جو وہ یزید تھا اس نے بھی بعد میں کہا, میں نے نہیں کہا تھا امام حسین علیہ السلام یا اس کے اہل و عیال کو شہید کرو, میں نے صرف کہا تھا بیعت کرواؤ. لیکن اسی بدبخت کی وہ ساری سازش تھی. اسی طرح اب اشفاق کعوہ کہہ رہا ہے میں یہ بائی مسٹیک ہوا ہے, لیکن ایسی باتیں ان کا یہی عقیدہ ہی ہے. صرف یہ ایک بندہ نہیں, بہت سارے بندے ہیں جنہوں نے بہت بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی صحابہ کی گستاخی کی ہے. رہی بات ہمارے علماء اہل سنت کی, ہم ایسی چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سب سے بڑی مثال ہے, اگر وقت کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, جو حدیث عمار پر جو دلائل اس نے دی تھی, اس نے جو کہا تھا وہ خلاف صحابہ ہمیں لگا, یہ ہمارے اندر صحابہ کی محبت چھین رہا ہے, ہمارے اندر صحابہ کی گستاخی پیدا کر رہا ہے, تو ہم نے اس کو بائیکاٹ کیا ہے. وہ چھوٹا موٹا عالم دین نہیں تھا, لیکن جب صحابہ پر بات آئی تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا. ایسے ہی کوئی بھی عالم, اپنے آپ کو عالم کہنے والا, اگر صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا ہم کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے گزارش ہے, ایسے بندوں کو بائیکاٹ کرو, ایسے بندوں کو دیکھا مت کرو, اپنا وقت ضائع مت کرو ان فضول کاموں پر. ایسے بندوں کو سپورٹ کر کے اپنا وقت ضائع مت کرو, کیونکہ ہر چیز کا حساب ہوگا محشر کے دن. اللہ یہ بھی پوچھے گا اپنا وقت کہاں ضائع کیا, اپنا وقت کہاں گزارا ہے. جو اشفاق کعوہ جیسے گستاخوں کو سپورٹ کرتا ہوگا وہ وہاں پر کیا جواب دے سکتا ہے. باقی اللہ کی قسم مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اشفاق کعوہ یا کسی ایسے بندے کی, بس میں اتنا ہی کچھ کر سکتا ہوں. اگر میں اس کے ساتھ جنگ نہیں, لڑائی نہیں کر سکتا ہوں, کم سے کم اپنی زبان تو کھول سکتا ہوں. جس طرح
گستاخ صحابہ لانتی ہے، ایسے ہی وہ شخص بھی ملعون ہے، لانتی ہے، کذاب ہے جو اہل بیت پر گستاخی، اہل بیت کی شان پر گستاخی کرے گا، اہل بیت پر انگلی اٹھائے گا یا کسی بھی صحابہ کرام پر۔ اس لیے ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی۔ ان عالموں کو سنا کرو جو ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین پر چلائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی شخص کتنا بھی وہ دین آپ کو بتائے گا، لیکن کسی صحابہ، کسی اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سنائے گا تو سمجھ لینا چاہیے یہ ایک وقت کا یہ ضد ہے، وقت کا دجال ہے، تو اسی وقت اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ باقی اگر اس بات سے کسی کو تکلیف پہنچے، میرا یہ ہرگیز غرض یہ نہیں تھا کہ کسی کا دل رنج کرنے کا، لیکن اگر کوئی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت ہے، مجھے اس بات کا کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا دل ٹوٹ جائے یا اس کا کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارا یہی نعرہ ہے، اہل بیت اطہار، یہ ہمارے دلوں میں رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تب تک ہمارا ایمان ہے۔ اگر ان کے بارے میں تھوڑی سی کوئی بات آئی، گستاخی کی تھوڑی سی بات آئی، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارا ایمان برابر نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں بھی اگر کسی نے کوئی زبان درازی کی بات دور ہے، اگر دل میں اس کا کوئی برا خیال آیا ان کے بارے میں، صحابہ کرام یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بھی برا خیال آیا، سمجھ لینا چاہیے اس کا ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہ کافر سے کم نہیں ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پھر دوبارہ بڑی محفل میں توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ کلمہ حق پڑھنا چاہیے۔ باقی میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن اتنا بخوبی سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی گستاخی کرے گا، جو بھی محبت نہیں رکھے گا، وہ کافر ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے۔ باقی اگر اس میں کوئی غلطی ہو چکی ہوگی تو اس کے لیے معاف کرنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔